لي في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 42 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت کے منصب پر فائز کیا تو ان پر کچھ اپنے انعامات کا ذکر بھی کیا. کچھ ایسی نعمتیں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے مانگی تھیں، اور کچھ ایسی نعمتیں جو بن مانگے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھیں. اس کے بعد ان نعمتوں کے عطا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان پر ذمہ داری ڈالی تھی بحیثیت نبی، تو سب سے پہلی ذمہ داری ان کو یہی تھی کہ اس وقت کے جابر بادشاہ فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایات دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذهب، تو جا، انتا تو، و اخوکا اور تیرا بھائی، بآیاتی میری نشانیوں کے ساتھ، ولا اور نہ، تنیا تم دونوں سستی کرنا، فی ذکری میری یاد میں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مدین سے واپسی پر نبوت عطا کی تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ جب فرعون اور نبوت عطا کرنے کے بعد کہا گیا کہ فرعون کے پاس تم نے میرا پیغام لے کر جانا ہے، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ میرے ساتھ جو ہے میرا مددگار میرے بھائی کو بنا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول کی. تو اب ان دونوں بھائیوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تو اے موسیٰ علیہ السلام و اخوک اور تیرا بھائی یعنی ہارون علیہ السلام دونوں جاؤ بھی آیاتی میری نشانیاں لے کر. یعنی نبوت سب سے بڑی نشانی ہے، تو نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات کی شکل میں اللہ نے عطا کی تھیں. ایک ید بیضا یعنی ہاتھ ان کا سفید ہو جاتا تھا. دوسرا عصا اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ زمین پر پھینکتے تھے تو وہ اژدہا کی شکل اختیار کر لیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ نشانیاں تو عطا کی تھیں موسیٰ علیہ السلام کو، اس کے ساتھ انہیں یہ حکم بھی دیا کہ یعنی نبوت کی نشانی جو اللہ نے دی ہے، یعنی ہدایت کا پیغام، توحید کا پیغام لے کر فرعون کے دربار میں جائیں. ولا تنیا اور نہ سستی کرنا. تنیا کا لفظ جو ہے ونا یعنی سے ہے، یعنی کوتاہی کرنا، تھک جانا یا سستی کرنا، یاد میں کمی کرنا اس کے معنی ہیں. تو ذکر سے مراد عبادت بھی ہے اور ذکر سے مراد یہاں پر تبلیغ بھی ہے. تو دونوں معنی ہی لیے جا سکتے ہیں کہ تم میری عبادت میں کسی قسم کی سستی نہ کرنا، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تبلیغ کے معاملے میں تم نے کسی بھی طرح کی سستی کا جو ہے وہ سستی نہیں دکھانی. ولا تنیا فی ذکری میری یاد میں تم نے سستی نہیں کرنی. اذهبا یہاں پر تنیا میں الف جو ہے یہ تثنیہ گیا ہے. تثنیہ سے مراد یعنی جب دو کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو عربی میں ایک صیغہ جو ہے واحد کے بعد تثنیہ کا استعمال ہوتا ہے، تو تم دونوں جانا، اسی لیے ترجمے میں بھی تم دونوں کا لفظ جو ہے وہ کیا جائے گا. اذهبا یعنی تم دونوں جاؤ. یہاں بھی با کے ساتھ جو الف آیا ہے، اذهب یعنی ایک کو حکم دینا، اور اذهبا تم دونوں جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دونوں سے مخاطب ہیں کہ اذهبا تم دونوں جاؤ الی فرعون فرعون کی طرف، انہ بے شک وہ طغی بہت سرکش ہو گیا ہے. تو طغیٰ کا لفظ جو ہے یعنی اس کے معنی ہیں حد سے بڑھ جانا. جب پانی جو ہے وہ کناروں سے نکل کر باہر گرنے لگے تو اس کو بھی طغیانی کہا جاتا ہے. تو فرعون جو ہے یعنی وہ سرکشی میں اتنا بڑھ گیا ہوا تھا کہ اس نے اپنی تمام حدود پار کر دی تھیں، کہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہا کرتا تھا، لوگوں سے اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا اور اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں بلا شرکت غیر، یعنی سورۃ قصص میں اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتا تھا میرے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے.
یعنی اپنے نبوت کا ایسا وہ دعویٰ کرتا تھا، اور سرکشی میں اتنا بڑھ گیا تھا، یعنی ایک تو یہ کہ شرک، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ظلم کرتا تھا، کہ غلامی کے بدترین دور جو ہے بنی اسرائیل کا گزرا ہے فرعون کے زمانے کا، کہ وہ ان سے بھاری بھرکم پتھر اٹھواتا، عمارتیں تعمیر کرتا، اور نہ صرف یہ کام لیتا تھا، ان کو بے رحمی سے ان کے بیٹوں کو قتل کرتا اور ان کی عورتوں کو جو ہے وہ زندہ رکھتا اور طرح طرح کی زیادتیوں کا نشانہ بناتا۔ تو یہ جو ہے اس کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہوئی تھی۔ تو ایسے سرکش بادشاہ کی طرف جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے، تو یہ ایک ظاہر ہے بہت بڑا ایک ٹاسک تھا جو اللہ تعالیٰ دو نبیوں کو اس کی طرف بھیج رہے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑے جابر کے سامنے بات پیش کرنی تھی، تو ایک جو ہے موسیٰ علیہ السلام اکیلے جاتے ہوئے گھبرا رہے تھے، تو ان کی جو ہے وہ مدد کے لیے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے جو ہے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ساتھ بھیجا، اور ان دونوں کو کہا فقولا، تم دونوں کو ہو، یہاں پھر الف ہے، اور یہ تمام جو ہے تثنیہ کے صیغے کے جو ہیں وہ احکامات آ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ دونوں سے کہہ رہے ہیں فقولا، تو تم دونوں کہو لہو اس سے قولا لینا، نرم بات، لعلہ شاید کہ وہ یتذکر، وہ نصیحت پکڑے، او یخشا، یا وہ ڈر جائے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ تم دونوں جاؤ اور اسے جو ہے فرعون کو دعوت دینی ہے اور بات اس سے نرمی سے کرنی ہے، یعنی دعوت کا اسلوب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نے اس سے نرمی سے قولا لینا، یعنی نرم بات کرنی ہے، اور جو ہے اس سے دعوت کا اسلوب یہ پتہ چلا کہ ایک داعی کو ہمیشہ یہی اسلوب اختیار کرنا چاہیے، خواہ وقت کے بڑے فرعون کے سامنے وہ جا رہا ہو، کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام انتہائی جابر بادشاہ کے سامنے جا رہے ہیں، لیکن انہیں اسلوب یہی اختیار کرنے کا جو ہے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، کہ نرمی اختیار کرنی ہے۔ تو نرمی ہر چیز کے اندر جو ہے خیر پیدا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال لی جائے تو وہ اسے عیب دار کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اپنی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت نرمی والا ہے، نرمی کو وہ پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا۔ تو اس لیے یعنی نرمی اختیار کرنی چاہیے ہر معاملے میں، اور خاص طور پر ایک داعی کو جب وہ اللہ کا پیغام آگے پہنچا رہا ہے، دین کا پیغام آگے پہنچا رہا ہے، تو وہاں حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ نرمی اختیار کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ لعلہ شاید کہ وہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ وہ اس نے حق کو قبول نہیں کرنا، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے۔ تو ایک داعی جو ہے وہ بے شک کتنے بڑے ہی کوئی جابر کے سامنے پیغام لے کر جا رہا ہو، تو امید اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ شاید بات کو سن لے، یا یعنی پہلے ہی مایوسی کی باتیں کرنا یا پیچھے ہٹ جانا یہ ایک اچھا رویہ نہیں ہے، بلکہ داعی کو ہر ایک تک بات پہنچانا ضروری ہے۔ یعنی اس آیت سے، ان آیات سے ہمیں ایک یہ دعوت کا اسلوب بھی ہمیں پتہ چلا کہ نرمی سے بات کرنی ہے، اور ایک داعی کو ہمیشہ پر امید ہونا چاہیے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ لعلہ یتذکر او یخشا، کہ شاید کہ وہ تمہاری بات اس پر اثر کر جائے، وہ نصیحت حاصل کر لے، یا کم از کم ڈر کر ایمان لے آئے، یا کم از کم ڈر کر وہ جو ہے وہ سرکش اتنا زیادہ ہے کہ وہ ظلم سے بچ جائے، ظلم کرنے سے رک جائے۔ تو اب ان دونوں نے کہا قالا، ان دونوں نے کہا، یہاں پھر تثنیہ کا صیغہ ہے، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، نخافو، ہم ڈرتے ہیں، ان یفرطا، کہ وہ زیادتی کرے گا، علینا، ہم پر، او یا ان یطغا، کہ وہ سرکشی کرے۔ اب ظاہر ہے وقت کے بہت ظالم اور جابر حکمران کے سامنے وہ جا رہے تھے، تو انہیں خوف تھا دل میں، انہیں یہی خوف تھا کہ ان یفرطا کا مطلب جو ہے یہ لفظ افراط سے ہے، افراط و تفریط اردو میں بھی ہم یہ لفظ بولتے ہیں۔ تو افراد کا معنی ہوتا ہے زیادتی کرنا، اور تفریط ہوتا ہے کمی کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو یہ ڈر تھا کہ اللہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ زیادتی نہ ہمارے ساتھ کر دے۔ یعنی یہاں زیادتی سے مراد یہی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یا ہارون علیہ السلام، ظاہر ہے وہ ظالم اتنا تھا اور کسی کی جان لینے سے وہ کوئی گریز نہیں کرتا تھا، تو ہو سکتا تھا کہ وہ انہیں بات کرنے سے پہلے ہی حکم دے دیتا اپنے درباریوں کو، انہیں پکڑو اور انہیں جو ہے وہ قتل کر دو، یا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے تو پہلے ہی وہ تلاش میں تھا، اور جس طرح وہ بھاگے
گئے تھے وہاں سے مدین اور وہاں سے واپس آتے ہوئے انہیں نبوت ملی ہے، تو انہیں تو وہ پہلے ہی ڈھونڈ رہا تھا، تو ڈر تھا کہ وہ کہیں ان کے قتل کا حکم نہ دے دے، تو یہ اس چیز کا انہوں نے اس اندیشے کا اظہار جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہ اللہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہمارے پر زیادتی نہ کر دے، او ان یطغی، کہیں وہ سرکش مزید سرکش نہ ہو جائے۔ سرکشی تو پہلے ہی تھی، پیچھے بھی ہم نے طغیٰ کا لفظ پڑھا ہے، تو مزید سرکشی کرتے ہوئے یہ نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی قوم پر مزید ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے، کہ انہیں جو ہے وہ مزید ان کے اندر قتل و غارت کرنے لگے، یا انہیں قید کرنے لگے، یا ان کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی نامناسب بات کہنے لگے کہ جس سے ہمیں اور زیادہ تکلیف ہو۔ تو ان خدشات کا اظہار جو ہیں وہ دونوں نبی اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا ہے، قالا، کہا، لا تخافا، تم دونوں نہ ڈرو۔ یہاں پھر تخافا کے ساتھ الف جو ہے وہ تثنیہ کا ہے کہ تم دونوں نہ ڈرو، اننی، بے شک میں، معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ یہاں کما کا معنی جو ہے یہ بھی ضمیر ہے تثنیہ کی، کہ میں مع ساتھ ہوں، کما تم دونوں کے، اسمعو میں سن رہا ہوں، وارا اور میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ظاہر اپنے نمائندے بھیج رہے ہیں، نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کا پیغام لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے تسلی دے رہے ہیں کہ تم نہ ڈرو، میں تمہارے ساتھ، انی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو وہ تمہارے ساتھ یعنی تمہارے مدد کروں گا، تمہاری حفاظت کروں گا، تمہاری نصرت کروں گا۔ یہی قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حدید میں بھی، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی، یعنی مدد تمہاری کرے گا، تمہارا ساتھ دے گا۔ تو اسی طرح جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خوف زدہ تھے کہ مشرکین مکہ ہمیں پکڑ نہ لیں، تو وہاں پر بھی یہی انہیں تسلی کے الفاظ جو ہے سمجھائے گئے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو بھی یہی تسلی دی جا رہی ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہاری مدد کروں گا، اور تمہیں وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکوں گا۔ اسمع و آرا، میں دیکھ رہا ہوں اور میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ یہ عام طور پر جب کوئی کسی بادشاہ کو کسی اپنے قاصد کو بھیجتا ہے تو وہ بھیجنے کے بعد جو ہے وہ نگرانی تو نہیں کر سکتا کہ وہ دیکھ رہا بھی ہو اور وہ سن بھی رہا ہو ہر بات، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کی ذات ہی ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ اپنے قاصد کو بھیجتے ہوئے ساتھ تسلی دے رہا ہے کہ تم وہاں ڈرنا نہیں، میں تمہاری ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہوں گا، اور فرعون کو جو ہے یعنی تمہیں نقصان نہیں پہنچانے دوں گا، میں دیکھ رہا ہوں گا اور میں تمہیں سن رہا ہوں گا۔ فَأْتِيَاهُ، تم دونوں جاؤ اس کے پاس، فَقُولَا، اور پھر تم دونوں کہو، انا، بے شک ہم، رسولہ، دونوں رسول ہیں، یہاں پر یہ سارے تثنیہ کے صیغے آ رہے ہیں، ربک، تیرے رب کے، فارسل، تو پر بھیج دے، معنا، ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم، اور نہ تو انہیں عذاب دے، قد جئناک، یقیناً ہم لائے ہیں تیرے پاس، بیایت، ایک نشانی، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، والسلام، اور سلامتی ہو، علی، پر، من اتبع، جو پیروی کرے، الہدی، ہدایت کی۔ اب یہاں پر ان کے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ان کی نبوت کا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ تم دونوں جاؤ، عطا یا عطی سے ہے، فاتی یعنی جاؤ، فقولا، تو دونوں کہو سے کیا کہنا ہے، اب وہ الفاظ سمجھائے جا رہے ہیں کہ انا رسول ربک، ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کے، یعنی پہلا حکم یہ دیا گیا کہ انہیں بتانا ہے کہ ہم جو ہیں اللہ کے رسول ہیں اور ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، یعنی ہم خود سے نہیں آئے، اور جو ہے اور ساتھ ہی اسے جو ہے وہ ہم رب تیرے یعنی تیری طرف آئے ہیں اپنے رب کی طرف سے، یعنی اس میں دعوت ہے کہ رب تو نہیں ہے بلکہ رب وہ ہے جس نے ہمیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو دوسرا جو ہے دعوت یہ تھی کہ ہمیں اس نے رسول بنایا ہے اور ہم اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اب تیسری جو ہے دعوت وہ یہ ہے کہ فارسل معنا بنی اسرائیل، بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، یعنی یہ تیسرا مطالبہ تھا بنی اسرائیل کی آزادی کا۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ یہ ہے کہ یہ حقیقت میں یہ ارض شام یعنی فلسطین کے یہ رہنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب کی یہ اولاد ہیں، وہاں یعنی
ارض فلسطین میں یہ رہتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے جب مصر میں انہیں اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی تو یہ اپنے سارے بھائیوں کو، والدین کو انہوں نے مصر بلا لیا۔ تو اس طرح بنی اسرائیل فلسطین سے مصر جو ہے وہ منتقل ہو گئے، پھر یہاں پر رہتے رہے، اور شروع میں تو حکومت تھی، آہستہ آہستہ ان پر ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے زوال آیا، اور فرعون جو تھے ان پر انہوں نے غلبہ پا لیا اور انہیں غلام بنا لیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے دور تک یہ انتہائی بدترین غلامی کا دور یہ لوگ گزار رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ ان کی اصل سرزمین یعنی سرزمین مقدس جو ہے، ارض مقدس جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے فلسطین کی سرزمین ہے، وہاں انہیں بھیجنا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ انہیں مصر کی سرزمین سے جو غلامی میں یہ رہ رہے ہیں وہاں سے نکال کر انہیں واپس جو ہے ان کی اصل جو ان کے بااجداد کی زمین ہے فلسطین، وہاں انہیں لے جاؤ۔ تو اس چیز کا مطالبہ انہوں نے فرعون سے کیا کہ انہیں ان کی جو غلام تم نے بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو، اس کو غلامی انہیں آزاد کر دو۔ ارسل کا معنی یہ ہوتا ہے یعنی کھلا چھوڑ دینا، کہ پھر جو مرضی وہ آزادی سے کریں، تو انہیں کھلا چھوڑ دو، آزاد کر دو، تاکہ یہ اپنی اصل سرزمین جو ہے اس کو آزاد کرا کر وہاں پر جا سکیں۔ ولا تعذبہم، تو انہیں عذاب نہ دے، یعنی وہ عذاب کی زندگی میں رہ رہے تھے کہ انہیں غلام بنایا ہوا تھا، پھر ان سے زبردستی جو ہے وہ مزدوری لی جاتی تھی، انہیں مارا پیٹا جاتا تھا، اور ان کی ہمت سے زیادہ کام لیا جاتا تھا، ان کی عورتوں سے بھی خدمت لی جاتی، پھر ان کو مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انہیں قید کر دیا جاتا تھا، اور ان تمام باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ قد جئناک، کبھی آیا ہم لائے ہیں تیرے پاس نشانی، ایک نشانی یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو نشانیاں تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی عطا کی تھیں، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی تھے، عصا تھا، ید بیضا تھا، لیکن یہاں پر نشانی سے مراد جو ہے رسالت کی نشانی اور دلیل ہے، کہ ہم یہ رسالت کی نشانی اور دلیل تیرے پاس لے کر آئے ہیں، من ربک، تیرے رب کی طرف سے۔ اب یہاں پر بھی بہت بڑا یعنی اشارہ ہے اس بات کا کہ تم جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، انا ربکم الاعلی، تو حقیقت یہ ہے کہ رب تم نہیں ہو، رب وہ ہے جس نے ہمیں رسول بنا کر تیری طرف بھیجا ہے۔ پھر ساتھ ہی کہا والسلام علی من اتبع الہدی، یعنی اس میں ہر اس کے شخص کے لیے سلامتی ہے جو ہدایت کی پیروی کرے، یعنی اس کے لیے نہیں جو ہدایت کو قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف کافر بادشاہوں کو جو خطوط لکھے تھے، کیسر و کسریٰ کو، تو اس میں بھی یہی الفاظ آپ نے لکھے تھے کہ السلام علی من اتبع الہدی، یعنی جو ہدایت کو قبول کرے ایسے شخص پر سلامتی ہو۔ تو اس کے بعد یعنی یہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے بعد اس نے کہا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا، بے شک ہم، قد اوحیا، وحی کی گئی ہے، لینا ہماری طرف، ان العذاب، کہ بے شک عذاب، علی، اس پر، من کذب، جس نے جھٹلایا، وتولی، اور منہ پھیرا، کہ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ عذاب ہے اس شخص کے لیے جو جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے، یعنی توحید کا پیغام دینے کے بعد، اللہ کی رسالت کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول ہونے کا پیغام پہنچانے کے بعد پھر اس کو اگلا جو ہے یعنی انذار جو ہے اس پیغام میں ہے، یعنی فرعون کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ وحی کی گئی ہے کہ جس نے بھی اللہ کے پیغام کو جھٹلایا یا منہ پھیرا یا اس سے انکار کیا اور اللہ کے احکامات کو نہ مانا، توحید و رسالت کو، اور جو اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، غلامی سے انہیں نجات دے دو، تو اگر یہ بات نہ مانی تو من کذب وتولی، جس نے جھٹلایا یا منہ پھیرا تو اس کے لیے عذاب ہے۔ تو یہاں پر انہیں اسے ساتھ ہی تو یہ انبیاء کی دعوت کا یہ بنیادی نقطہ ہے کہ وہ بشارت بھی لے کر آتے ہیں کہ اور ساتھ وہ نذیر بھی ہوتے ہیں، وہ بشیر بھی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہ صفاتی نام ہیں۔ تو اسے پہلے یہ کہا کہ سلامتی ہو من اتبع الہدی، جو ہدایت اختیار کرے، تو یہ اس کے لیے سلامتی کا ایک پیغام تھا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم نے بات نہ مانی تو تمہارے لیے پھر عذاب ہی ہے۔ تو اس پر فرعون نے کہا، قالا، کہا، فمن ربکما، کون ہے تم دونوں کا رب یا موسیٰ؟ تو بات دونوں سے کر رہا ہے لیکن مخاطب صرف موسیٰ علیہ السلام سے ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل نمائندے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر فائز بھی موسیٰ علیہ السلام کو کیا تھا، ساتھ ان کے معاون بنا کر ہارون علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے ہی فرعون نے جو ہے سوال بھی کیا کہ اے موسیٰ، وہ رب تمہارا کون ہے؟ یعنی اس میں وہ طنز کر رہا ہے۔ تو فرعون کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ پلے بھی فرعون کے دربار میں تھے تو وہ ان سے واقف بھی تھا، دوسرا یہ کہ انہیں نبوت بھی اللہ نے انہیں ہی عطا کی تھی، ساتھ ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنا کر انہیں بھی نبوت کے منصب پہ فائز کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ہے کہ کون ہے تمہارا رب؟
کہ جسے تم نے مجھے چھوڑ کر اپنا رب مانتے ہو، حالانکہ وہ تو خود اپنے نبی اور رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر آگے انہیں جواب دیا۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے کہ وہ گئے اور وہ پہلے انہوں نے دعوت دی، توحید کی دعوت، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا پیغام پہنچایا، پھر اپنی رسالت کا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور پھر ہماری طرف وحی کی گئی ہے، اور پھر سلام اس کو دیا، پھر جو بات نہ مانے اس کے لیے عذاب کا ڈراوا بھی ہے۔ تو اب ان کا مکالمہ شروع ہوا، تو پہلا سوال جو ہے اس نے فرعون نے یہ کیا کہ کون ہے تمہارا رب جس کا تم کہہ رہے ہو کہ میں اس کا پیغام لے کر آیا ہوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کا جواب کیا تھا؟ ربنا الذی، ہمارا رب وہ ہے، اعطیٰ جس نے دی، کل شیء ہر چیز، خلقہ اس کو اس کی شکل و صورت میں، ثم ہدی پھر اس نے راستہ دکھایا۔ تو اب یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کا تعارف کیسے کروا رہے ہیں کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ ربنا، رب کا معنی ہے خالق، مالک اور مدبر، یعنی پیدا بھی کرتا ہے، وہ اس چیز کو آن بھی کرتا ہے، مالک بھی ہے، اور اس کو پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتا، اس کو پورا نظام کو چلاتا بھی ہے۔ تو ہر چیز کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کو حسب ضرورت اور اس کو اس کی جو ہے حسب حال شکل و صورت بنائی، چلنے والے کو ٹانگیں دیں، اڑنے والے کو پر دیے، تیرنے والے کو جو ہے ونگز دیے، درخت، پہاڑ، دریا، آسمان، زمین، ہر طرح کی مخلوق انہیں شکل و صورت عطا کی، اور کسی میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ اور جیسا کہ سورۃ الملک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو زمین و آسمان، اس کی ہر مخلوق کو، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کہیں کوئی کجی نہیں پاؤ گے، تمہاری نظر پھر آئے گی، تم لوٹ آئے گی، تمہیں کہیں پر کوئی یعنی کہہ نہیں سکتا کہ یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہونی چاہیے تھی، ہر چیز بالکل ایکوریٹ اس نے بنائی۔ اور پھر جو ہے ربنا الذی اعطیٰ کل شیء خلقہ، یعنی اس نے بہترین شکل و صورت میں ہر چیز کو بنایا، ثم ہدی پھر اسے جو ہے رہنمائی بھی کی، یعنی یہ نہیں کہ بنا کے چھوڑ دیا، پھر اس کو راستہ بھی دکھایا۔ یعنی اگر جیسے بیج ہے اس کے اندر جو ہے وہ سافٹ ویئر رکھ دیا اس نے، گناہ کیسے ہے، اس کو گیلی مٹی میں دبائیں گے، خاص آب و ہوا میں رکھیں گے تو وہ پودا نکلے گا، ورنہ آپ بیجوں کو پھینکے رکھیں جہاں مرضی پانی میں تیرتا رہے، وہ ریت کے اوپر پڑا ہوا ہے، وہ جیسی بھی یعنی آب و ہوا اس کو اگر ناسازگار ہے تو وہ نہیں اگے گا۔ اسی طرح انڈا ہے، اس میں سے بچے جو ہیں خاص ماحول ہوگا تو وہ نکلے گا۔ اور جو ہے کوئی بھی جانور جب اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، بطخ کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی تیرنے لگتا ہے، اسی طرح مرغی کا بچہ نکلا وہ چلنے لگتا ہے، جانور جو ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہی چلنے لگتے ہیں، انسان کا بچہ اسے پیدا ہوتے ہی پتہ ہے کہ میں نے منہ سے اپنی بھوک اور پیاس کو ختم کرنا ہے، رونا ہے، رو کے بتانا ہے اپنی تکلیف کا۔ تو کون یہ سکھاتا ہے؟ تو یہ ہر الغرض ہر چیز جو کائنات کی ہے جو کام کر رہی ہے، یہ اس کی ہی دی ہوئی ہدایات اور تعلیم کے مطابق ہے کہ اس نے جو سافٹ ویئر ہر چیز میں ڈالا ہے وہ اس کے مطابق وہ کام کر رہا ہے۔ یعنی انسان اس کا ہاتھ جو ہے بھوک لگی ہے تو وہ کھانے کو منہ کی طرف ہی، یہ نہیں کہ ناک یا کان میں ڈالے گا، تو وہ منہ کی طرف ہی، اسے پتہ ہے یہاں سے ڈالے گا تو معدے تک پہنچے گی خوراک۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وہی کر سکتا ہے جو ہمارا رب ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے اگرچہ جملہ تو ایک ہے لیکن بہت ہی عظیم دلائل جو ہیں اس میں بتائے گئے ہیں اپنے رب کے پہچان کروانے کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ تعارف اپنے رب کا یہ کرایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت دی اور پھر اسے راستہ دکھایا۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ چل رہا ہے، تو اگلی آیات میں ہم انشاءاللہ وہ مزید پڑھیں گے کہ ان کا آپس میں کیا گفتگو ہوئی اور اس کے نتائج کیا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔